اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین محترم، قرآن پاک کے واقعات میں ایک ایسا عبرتناک واقعہ کہ جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا ہے، اس نافرمان قوم کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ یاسین کے اندر نشان عبرت کے طور پر بیان فرمائی ہے۔ یہ ایک ایسی بدبخت قوم کا واقعہ ہے جس قوم کو قرآن پاک میں اصحاب قریہ کے نام سے پکارا گیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اصحاب قریہ کون سی بدبخت اور نافرمان قوم تھی، یہ کہاں پر آباد تھی، یہ قوم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نافرمان بن گئی اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کو جھٹلانے لگی اور معاذ اللہ ان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دینے لگی، اور پھر یہ قوم جب قابل ہدایت نہ رہی اور حد سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمان بن گئی تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر اپنا دردناک اور خوفناک عذاب نازل فرمایا کہ جس سے یہ قوم تمام کی تمام ہلاک ہو گئی اور خاک کا ڈھیر بن گئی۔ اس عبرتناک اور ایمان افروز واقعے کو سننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کی تاریخ میں ایسی قوموں کا ذکر ملتا ہے کہ جن قوموں نے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو اللہ پاک نے ان قوموں کو ایسے دردناک عذاب نازل فرمائے کہ ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ پھر انہی قوموں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تاکہ ان کے بعد آنے والی قومیں ان سے عبرت حاصل کر سکیں۔ انہی قوموں میں ایک قوم جس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، وہ قوم اصحاب قریہ بھی تھی۔ اس قوم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ یاسین کی آیات نمبر 13 سے 32 میں کیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ آپ ان کے سامنے بستی والوں کا قصہ بیان کیجئے جن کی طرف کہیں رسول آئے۔ ناظرین محترم، اصحاب قریہ نافرمان قوم ملک شام میں انطاکیہ نامی بستی میں آباد تھی۔ یہ بستی آج کے ترکی کے قریب واقع تھی۔ اس قوم کا ایک بادشاہ تھا جو نافرمان تھا اور بت پرستی اور گمراہی کے اندر مبتلا تھا، اور اسی طرح اس کی قوم بھی نافرمان اور بت پرست تھی۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے قومی بنی اسرائیل سے 2 انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجا۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ یاسین کی آیات نمبر 14 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جب ہم نے ان کے پاس 2 رسولوں کو بھیجا اور ایک ہی وقت میں ان دونوں انبیاء کرام نے دعوت حق پیش کی، لیکن انہوں نے ان دونوں انبیاء کرام کو جھٹلا دیا۔ پھر ہم نے ان کی ہدایت کے لیے تیسرے نبی کو بھیجا، ان تینوں نے پھر ان کو دعوت حق دی اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور فرمایا کہ ہم تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ پیارے دوستو، اصحاب قریہ وہ واحد قوم ہے جس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمہ وقت ان انبیاء کرام کو محفوظ فرمایا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تینوں انبیاء کرام کو جھٹلا دیا اور اسی طرح کفر و شرک اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں ڈٹے رہے۔ ان تینوں پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو ہدایت کی دعوت دی، اور اس قوم کے کچھ بدبخت لوگوں نے انبیاء کرام سے کہا کہ تم تو ہماری طرح انسان ہو اور تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی نہیں ہے، تم جھوٹ بولتے ہو۔ اس وقت انبیاء کرام نے لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ ہمارا کام تو تم لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا ہے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے۔ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اگر تم تمام تر برائیوں کو ترک کر لو گے اور بت پرستی چھوڑ کر اللہ واحد کی عبادت شروع کر دو گے تو تم دونوں جانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تم بت پرستی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز نہ آئے تو پہلی قوموں کی طرح اللہ تعالیٰ تم پر بھی اپنا عذاب نازل فرمائے گا اور تم لوگوں کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ جب انبیاء کرام نے بار بار ان لوگوں کو حق کی دعوت دی تو یہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو تم کو معاذ اللہ مانوس سمجھتے ہیں، اگر آپ لوگ اس سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں ضرور قتل کر دیں گے۔ دوستو، اس طرح یہ قوم اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کی توہین کرنے لگی اور انہیں مانوس کہنے لگی اور ان کو قتل کی دھمکیاں دینے لگی، تو انبیاء کرام نے ان کی باتوں کا جواب یوں دیا جو قرآن پاک میں موجود ہے۔ سورہ یاسین کی آیات نمبر 19 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری نصیحت تمہارے ساتھ ہی ہے، کیا تم لوگ یہ نہیں سمجھتے ہو کہ تم لوگوں کو ہدایت کی طرف نصیحت کی جائے، بلکہ تم لوگ حد سے زیادہ بڑھنے والے ہو۔ ناظرین محترم، یہ ایک ایسی بدبخت قوم تھی جنہوں نے تمام سابقہ قوموں کی حدودوں کو توڑ دیا اور سابقہ قوموں سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام مسلسل ان کو دعوت حق دیتے رہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے رہے کہ جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی میں حد سے بڑھ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اب بھی وقت ہے کہ تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ پیارے دوستو، جب اللہ تعالیٰ کے تینوں انبیاء کرام اصحاب قریہ کو نصیحت فرما رہے تھے تو اس وقت ایک نیک شخص اس مجلس میں آیا جس نے اللہ تعالیٰ کے آنے والے عذاب کو محسوس کر لیا تھا۔ پیارے دوستو، یہ نیک شخص بھی اسی قوم سے تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو ان مشرک لوگوں سے الگ کر لیا تھا اور وہ ایک غار کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا۔ وہ اپنی قوم کو سمجھانے لگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ یاسین کی آیات نمبر 20 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص
शख्स बस्ती से दौड़ता हुआ आया। उसने अपनी कौम से कहा, यह मेरी कौम, तुम इन रसूलों की पैरवी करो जो तुम्हें हिदायत की तरफ बुलाते हैं और तुमसे किसी अजर का सवाल नहीं करते, ये सिर्फ हिदायत की तरफ बुलाने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, इस तरह ये शख्स इन लोगों को समझाने लगा और इनके बुतों को झूठा कहने लगा तो ये कौम तैश में आ गई और उस शख्स को शहीद कर दिया। रवायात में आता है कि इधर ये शख्स शहीद हुआ तो साथ ही अल्लाह ताला ने उसे जन्नत में दाखिल फरमा दिया, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान करीम की सूरह यासीन की आयत नंबर 26 में कुछ यूं इरशाद फरमाते हैं कि जा जन्नत में दाखिल हो जा। नाज़रीन मोहतरम, जब असहाब करिया ने अल्लाह के उस वली को कत्ल कर दिया और अल्लाह की नाफरमानियों से बाज ना आए और उसी तरह अपने गुनाहों में मशगूल रहे तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इनको हलाक कर दो। तो उस वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक जोरदार चीख मारी जिससे ये सारी की सारी कौम हलाक हो गई और सब के सब राख का ढेर बन गए। कुरान पाक ने इनके हलाक होने को यूं बयान किया है कि ये सिर्फ एक जोरदार चीख थी, फिर वो सब के सब बुझ कर रह गए और वो बस्ती जो गुनाहों और कुफर और जुल्म का गढ़ थी एक लम्हे में सफाई हस्ती से मिटा दी गई। इनके तमाम वसाइल, ताकत और इनका गुरूर खाक में मिल गया। अल्लाह पाक ने इनके अंजाम को यूं बयान फरमाया है, अफसोस है बंदों पर जब कभी इनके पास कोई रसूल आया तो उन्होंने इसका मजाक उड़ाया। असहाब करिया की तबाही इस बात की निशानी है कि जो कौम अल्लाह के रसूलों को झुठलाए और अल्लाह की वादानियत से मुंह मोड़े वो बिलाखिर हलाक और बर्बाद हो जाती है। इस वाक़े में मोमिन शख्स को जन्नत की खुशखबरी दी गई जो इस बात का सबूत है कि अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी देने वालों को हमेशा इनाम मिलता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में अपनी राय का इज़हार लाजमी करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।